اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، یہ پہلی پرچی بھیجی ہے انہوں نے کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھے عمر فاروق صاحب رحمہ اللہ، یہاں ڈیوٹی دیتے رہے بڑا عرصہ، اسی ویک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ہارٹ فیلئر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیندار آدمی تھے، نمازی تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ بلکہ یہ جو آخری ہمارا مہمان آیا تھا نا مرڈر اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو اس کو جب پکڑ کر لے کر گئے تھے اسٹرانگ روم سے تو انہوں نے ہی پکڑا ہوا تھا۔ بلکہ فرحان بھائی وہ آپ کی نا جو ویڈیو تھی نا جس میں وہ نیچے سیکیورٹی ایریا میں ایک بندہ اس کو کرسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ وہی ہیں، ان کو کلوز کر کے آپ نے دکھا لینا ہے، بلکہ یہاں سے جاتے ہوئے بھی نا۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ڈیوٹی کی ینگ ایج میں ہی، یعنی مشکل سے ان کی کوئی 42-43 سال عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے جی، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے تو اپنی عادت بنائی ہے، میں روزانہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام آڈینس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، تمام ٹیم ممبرز کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کر کے سوتا ہوں۔ یہ یعنی حق ہے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں پہ کہ ان کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ۔ 4 رکعت نماز میں 2 دفعہ بھولنے پر سجدہ صاحب کیسے کریں؟ 2 دفعہ بھولیں، 3 دفعہ بھولیں، 4 دفعہ بھولیں، سجدہ صاحب آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو آپ بھولے ہوئے ہیں نا، اس غلطی کی ریمیڈی آپ نے کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ بھول گئے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے کم کی طرف جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا ہوں تو میں سجدہ صاحب کر لوں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے 3 پڑھی ہوئی تو 4 جب تک نہیں پڑھیں گے نماز تو نہیں ہوگی۔ رکعت چھوڑنے کی ریمیڈی سجدہ صاحب نہیں ہے، تو نبی اسلام نے کہا کم کی طرف جانا ہے، یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، اگرچہ آپ نے 4 پڑھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک فالتو ہو جائے گی نا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سجدوں میں وہم پڑ گیا کہ پتہ نہیں 1 کیا یا 2، تو آپ یہی سمجھیں میں نے 1 کیا، ایک اور کر دیں، بھلے وہ تیسرا ہو جائے، خیر ہے، اینڈ پہ سجدہ صاف کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو سجدہ صاف سے صرف نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس غلطی کی ریمیڈی نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے 4 کے بعد سلام پھیرنا تھا، 2 کے بعد ہی پھیر دیا، سلام پھیر کے اٹھ بھی گئے، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں، جو باقی کی دعائیں وہ پڑھے، اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ظہر یا عصر کی نماز تھی، راوی کہتے ہیں میں بھول گیا، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، آپ 2 رکعتیں پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ باہر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولوں، یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ امت کی تعلیم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے۔ بھول گئے نبی الاسلام۔ پھر آپ نے باقی ساتھیوں سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ واپس گئے، 2 اور پڑھائیں، اینڈ پہ سجدہ صاحب کیا، اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو، اور اس طریقے سے ریمیڈی ہو جائے گی۔ سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے، وہ سجدہ صاحب کے 5 طریقے، میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے سجدہ صاحب کا بیان، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں سب سے آسان طریقہ جو بخاری مسلم میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے آخری تشہد پورا پڑھنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے پورے کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4 طریقے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ سجدہ صاحب کریں، بیسیکلی وہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، تو یہ ریمیڈی آپ کی نماز کی ہو جائے گی۔ باقی جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے 2 سجدے کیے یا 1، اس کے پیچھے ریزن ایک یہ بھی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان والی وہ دعا نہیں پڑھتے۔ اگر آپ وہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی،
ایڈی لمبی دعا پڑھی ہوئے گی نا تسی تے تانوں دوسرے سجدے تواڈے کان وج رہے ہون گے کہ میں پہلا سجدہ کیتے ہے. ہاں وہ کان تانوں دسن گے کہ میں ابھی یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں, مطلب میں نے پہلا سجدہ کیا ہوا ہے. اور میں نے تو اس سے بھی اگلا ورژن, جو لوگ رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں نا, وہ شیطان بھلاتا ہے, بھولا نہیں ہوتا انسان. تو میں نے اس کا آسان طریقہ بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے نا, اپنے سامنے کیمرہ آن کر لیں موبائل کا, اپنی ویڈیو بنائیں. ویڈیو بن رہی ہوگی, آپ نہیں بھولیں گے, کیونکہ آپ بعد میں دیکھ لیں گے کہ مجھے شیطان نے چکر دیا تھا کہ واقعی میں بھولا تھا. آپ پورے کانفیڈنس سے نماز پڑھیں, اور آپ اینڈ پہ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ نماز بھولے نہیں ہوئے تھے. وہ شیطان ویسے ہی دماغ میں ڈال رہا تھا کہ تو نے ایک سجدہ کم کر دیا یا ایک رکعت کم کر دی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو کیمرے سے ڈرنا شیطان نیڑے ہی نہیں آئے گا. ہاں, کیونکہ اسے پتا چل جائے گا کہ آج اس کا مسئلہ حل ہو جانا ہے. ہاں, یہ مدنی طریقہ میں نے بتا دیا. اور جن لوگوں نے کیا ہے, یقین کریں زندگی سکون میں آ گئی ہے ان کی. میں جب بھی اپنے نئے استاد سے ملتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا, رہنمائی کرنے والی کوئی بات بتا دیں. یعنی یہ مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ بتا دیں. ہاں جی, میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, لو سامو, یہ سیکھا ہے. میری والدہ کو ان کے والد کی خالہ نے گود لیا. تمام کاغذات بھی انہی کے نام, والد کا نام تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. اب دونوں کی وفات ہو چکی. ظاہر ہے اب جو ہو چکا اللہ معاف کرے, جو ماضی میں ہو چکا اس کو چھوڑیں, اب آگے سے ریمیڈی کرنے کی کوشش کریں. وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ نہ اس طرح کی حرکت کریں. سیدنا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ کیونکہ سنی یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کا نام عمر, عثمان, ابو بکر. کیا یہ واقعہ ہے؟ جی بالکل ہے. مختار سقفی والی فلم میں بھی باقاعدہ انہوں نے, مختار سقفی نے ایک جب قاتل کو سزا دی تو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا, اس میں اس کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عثمان ابن علی کو قتل کیا. تو وہ تو انہوں نے فلم میں فلمایا ہوا ہے. اور جو شیعہ علماء ہیں نا وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, نام رکھے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ناموں میں کچھ نہیں رکھا. یعنی پہلے ایک مسئلہ ایک چیبو نہ کٹو دوئے پاسے ٹور پہن دے. ہاں, اس کو چھوڑیں. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مولا علی پہلے 3 خلفاء کے ساتھ چلے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جن کے ساتھ مولا علی کی جنگ ہے, ہماری آج بھی ان کے ساتھ جنگ ہے. دیٹس آل. جنہوں نے جنگ کر کے معافی مانگ لی, ہمارے لیے آج بھی وہ قابل احترام ہے. سیدہ عائشہ ہوں, طلحہ ہوں, زبیر ہوں, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لاہور میں جو بی بی پاک دامن کا دربار ہے وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں. بس یہ مشہور کیا جی, واللہ عالم, کوئی ایسی بات ہمارے علم میں نہیں ہے, نہ کوئی اس طریقے سے کنفرم کر سکتا ہے. میری پیدائش سے پہلے ہی میرے والدین کی طلاق ہو چکی تھی. میں نے والد سے تعلق بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. کیا میں مکمل طور پر تعلق ختم کر سکتا ہوں؟ ختم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ خوشی غمی میں تو شامل ہو نا. قانونی طور پر نام والد نہ بھی تبدیل کروں, یعنی تبدیل نہیں کیا انہوں نے, نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی, اگر اولاد نافرمان نکل آتی ہے تو بعض اوقات ماں باپ بھی اس قسم کے نکل آتے ہیں. کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ اولاد کا نکلنا زیادہ خطرناک معاملہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا تھا ان کا بیٹا. قرآن میں ہے کہ وہ کفر کی موت مرا ہے. حضرت نوح کے والد کا مسلمان نہ ہونا یہ چھوٹی بات تھی. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو. بڑی بات یہ ہے کہ نوح کے جسم کا ٹکڑا کافر, یہ بڑی بات ہے. تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ ہم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے. ماں باپ جیسے بھی ہوں, قرآن میں آیا کہ اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو ان کا آپ نے کہنا نہیں ماننا, باقی دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی, مجھے ملنے کے لیے آئیں اور میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح میری ماں آتی ہے کبھی کبھار لیکن وہ مشرک ہے, کافر ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. معروف طریقہ یہ کہ بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال رکھو, کھانے پینے کا, رہائش کا.
بیرون ملک رہنے والے لوگ جن کے قریب کوئی مسجد نہ ہو تو کیا ان کے لیے جمعہ کی نماز کی معافی ہے اور ظہر کی نماز کافی ہے؟ جی اس طرح کر سکتے ہیں آپ، ظہر کی نماز پڑھ لیں لیکن جماعت کروائیں، اپنے لیول کے اوپر نماز کی جماعت کا اہتمام کریں، ہاسٹل میں یا اپنے کسی گھر کے اندر کوئی بیٹھک کر لیں، اور اگر آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھا سکتے ہیں، اگر 3 مسلمان ہیں تو جمعے کا بھی اہتمام کر لیں۔ ظاہر ہے باہر تو اس طرح کی کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی شرعی فتویٰ لگایا جائے، لیکن جہاں پہ مسلمان آباد ہیں وہ مسجد ضرور بناتے ہیں۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو کرسچنز کبھی بھی آخری نبی کو دیکھ کر نہیں پڑھیں گے؟ کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے۔ ہاں یہ ان کو کس نے بتایا؟ میں نے تو نہیں کہیں پڑھا بھائی۔ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو جو مانیں گے تو وہ ان کی بھی مانیں گے۔ انہوں نے سمجھا کہ بھئی اس وقت کے مسلمان بھی ان جیسے ہی ہوں گے کہ اللہ رسول کو مانے، اللہ رسول کی نہ مانے۔ اس وقت یہ آپشن نہیں ہوگا۔ وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم اس امت کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلائیں گے تو ظاہر ہے اس نبی پر ایمان لانے کے لیے کہیں گے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امامت میرا ایک امتی کروا رہا ہوگا۔ پہلی نماز جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اوورآل جو لیڈرشپ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کریں گے۔ بعد میں عیسیٰ ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، نمازیں بھی وہی پڑھائیں گے، پھر وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، پھر روضہ شریف میں وہ دفن ہوں گے، اس کے بعد امام مہدی ان کی خلافت کو لے کے چلیں گے۔ یہ میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں۔ میں ازبکستان گیا تھا اور امام ترمذی اور امام بخاری کے مزار پر بھی حاضری ہوئی، وہاں بھی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کی تعلیم اس کے خلاف ہے۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے، تو اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے مزار بنائے ہوئے تھے۔ اب مولا علی نے تو سیدہ فاطمہ کا مزار نہیں بنوایا، وہ تو سلطنت عثمانیہ نے بنایا۔ تو اگر سیدہ فاطمہ کا مزار بنا ہوا تھا بقیع غرقد قبرستان میں تو اس میں مولا علی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو حیاج الاسدی کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو کام رسول اللہ نے میرے ذمہ کیا تھا کہ جو بھی اونچی قبر دیکھوں اسے برابر کر دوں اور جو تصویر دیکھوں جو عبادت کی غرض سے بنائی گئی ہیں انہیں مٹا دوں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے۔ تو مولا علی تو اپنے دور خلافت میں سنت زندہ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ کافروں کی قبریں تھی جی جو مولا علی نے برابر کروائی تھی۔ وہ بھی امام مسلم نے ساتھ ہی دوسری حدیث نقل کر دی کہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے جب گئے تو روڈس ایک جگہ تھی، آج بھی روڈس جگہ موجود ہے، وہاں پہ ان کا ساتھی فوت ہوا تو انہوں نے اس کو زمین میں دفنانے کے بعد زمین کے برابر قبر کو کیا اور کہا کہ نبی الاسلام ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ زمین کے برابر قبر بنائی جائے۔ اب وہ تو صحابی کی قبر تھی، یا چلیں بہت زیادہ ہوا تو تابعی ہوگا۔ تو امام مسلم نے دونوں حدیثیں کٹھی لکھی ہیں تاکہ شیطان بیچ میں گھس نہ سکے۔ البتہ اس میں اجازت ہے کہ 1 بالش تک آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں، افضل تو ہے زمین کے برابر، صرف ہلکا سا نشان ہو، لیکن 1 بالش رکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام کی قبریں 1 بالش کے برابر اونچی تھی، مٹی کی، اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے تاکہ مٹی بہ نہ جائے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پہلے لوگ قبر رسول تک پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد تو وہ سب کچھ اس حصار میں آ گیا نا۔ یہ جتنے لوگ روضہ شریف میں اندر جاتے ہیں نبی اسلام کی قبر تک کوئی نہیں جاتا، وہ دیوار تک جاتے ہیں، اس دیوار کے آگے قبر مبارک ہے، وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ میں ٹریولر ہوں اور اکثر میرا غیر مسلم ممالک کا سفر ہوتا ہے تو وہاں گوشت کھانے کو بہت دل کرتا ہے۔ جی مچھلی کا گوشت کھائیں، صحت کے لیے اچھا بھی ہے، ریڈ میٹ نہ کھائیں، وائٹ میٹ بالکل کھائیں۔
بغیر تکبیر کے جانور نہیں، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ککڑ نہ لبو تھے. ہاں. اور کئی نان مسلم ملکوں میں جو یہودی ہیں وہ تو ذبیحے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا ہے. آج کے یہودی تو شرک بھی نہیں کرتے، ایک خدا کے ماننے والے. ان کا اگر ذبیحہ ہوگا تو سورۃ المائدہ میں موجود ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. سری لنکا 100% حلال گوشت ہے، انہوں نے گوشت حلال ہی رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یار اس چکر سے ہی باہر نکالیں، ذبیحے کا گوشت ہوتا ہے اللہ کے نام کا. سجدوں کے درمیان رفع الیدین والی حدیث اگر ٹھیک ہے تو کیا ہم سجدوں کے درمیان رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ جی وہ حدیث شیخ البانی کے نزدیک درست ہے، ہمارے نزدیک اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن حضرت انس ابن مالک سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے. امام بخاری نے جز رفع الیدین میں نقل کیا ہے. سجدوں میں رفع الیدین کرنا یہ جائز ہے، لیکن عمومی سنت وہی 4 رفع الیدین ہے. سٹارٹ میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 3 ہو گئے، اور چوتھا جب دوسری رکعت مکمل کر کے آپ تیسری رکعت میں اٹھتے ہیں. یہ 4 رفع الیدین ہیں. باقی سجدوں میں رفع الیدین چونکہ سیدنا انس ابن مالک سے ثابت ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور میں بھی کبھی کبھار کرتا ہوں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. آپ کو میں ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں. ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ شروع میں ہی، جب میں گھر میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ کرتا تھا، تو وہ بریلوی تھے، ریورٹ ہوئے، اور آپ کو پتا ہے جب کوئی رفع الیدین شروع کرے تو بے نمازی بھی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو بے نمازیوں نے ایک مولوی بریلویوں کا بلوایا، اس نے ان کو آ کے بتایا کہ بھئی سنن نسائی میں تو سجدوں میں بھی رفع الیدین موجود ہے، ٹھیک ہے، تو تم سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، وہ کہتا ہے اچھا سجدوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے میں سجدوں میں بھی شروع کر دیتا ہوں. پھر اس نے کہا مولانا یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں سجدوں میں بھی آیا تو تسی کیوں نہیں کرتے؟ لو سامو، یعنی منو مشورہ دے رہے ہو کہ سجدہ میں بھی رفع الیدین ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کر دینا ماں، لیکن تسی دسو، تسی منو دس رہے ہو کہ سجدے میں بھی رفع الیدین ہے تو تسی خود کیوں نہیں کرتے؟ کہانیاں بنائی ہوئی، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. کہتے ہیں جی وہ منسوخ ہو گیا. بھائی عبد القادر جیلانی جو لوح محفوظ پڑھا کرتے تھے، تھلے ویکھدے سن تے تیل بھی کراس ہو جاتا سی، ہاں اتنے ویکھدے سن تے لوح محفوظ پڑھ لیندے سن، تو وہ تو رفع الیدین کرتے تھے. یقیناً انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہوگا نبی علیہ السلام رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں. باقی لوگوں نے تو کتابیں پڑھ کے رفع الیدین شروع کیا ہے یا نہیں کیا. عبد القادر جیلانی کو تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بقول تمہاری ڈاکٹرن کے، وہ تو ڈائریکٹ لوح محفوظ پہ دیکھیں گے اچھا نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھتے سن، انہوں نے ویڈیو ویکھی ہوتے شروع کر دیتا. یا پھر مانو کہ سب فراڈ ہے کہ عبد القادر جیلانی کوئی لوح محفوظ نہیں پڑھ سکتے. اگر پڑھتے سن، جنہوں کا عقیدہ نا کہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، ان کو رفع الیدین کرنا چاہیے. لو سامو، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، تمہیں کرنا پڑے گا. صرف 11ویں نہیں کھاڑیاں، رفع الیدین بھی کرنا ہے. میری بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتی ہے، اسے کیسے سمجھاؤں؟ میرے بھائی عورتیں جو ہے نا، ان کی ایک خوبی ہے کہ یہ ناراض بھی ہوتی ہیں تو راضی بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہیں. ان کا سیفٹی والو اللہ نے رکھا ہے، بھلا دیتی ہیں. اتنی کھوری نہیں ہوتی جتنے مرد کھورے. تو ناراض ہو جاتی ہے تو آپ معافی مانگ لیا کریں. یہی چاہ رہی ہوتی ہے عورت کہ غلطی میں بھی کروں نا، معافی یہ مانگے، یہ ناک کی لکیریں میرے سامنے نکالے تو میں پھر مانوں گی اس کو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے. ایک تکلیف سے تو ہر مرد کو گزرنا پڑتا ہے. آپ کی شادی کو 1 سال گزرے، چاہے 10 سال گزرے، چاہے 20 سال، چاہے 30 سال، 30 سال بعد بھی عورت آپ سے یہ جھگڑا کر رہی ہوگی منو پتا ہے تو دوسرا بیاہ کر لینا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جو 20+ تو میرا بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا، میرے تو خیر معاملات ہی بالکل لادہ ہے نا، تو آپ لوگوں سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا یہ انسیکیورٹی عورتوں کے ساتھ اٹیچ ہے کہ نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ بس صبر و شکر کے ساتھ گزارا کریں. جو بخاری مسلم میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے نفع اٹھاؤ. اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اصل میں اسے طلاق دینا ہے. تو طلاق سے بچنے کے لیے چپ کر کے بس اسی طریقے سے گزارا کریں.
علی بھائی کیا غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے پیسے مانگ سکتے ہیں؟ جی جی مانگیں. آپ یہ مانگیں پیسے کہ مہربانی کریں آپ اپنا چندہ عیدی فاؤنڈیشن والوں کو دیں. وہ غریبوں کے لیے دسترخوان چلاتے ہیں, ان کا علاج کرواتے ہیں, لاوارث لاشوں کو دفناتے ہیں. تو مہربانی کریں آپ عیدی والوں کو فنڈ دیں, یا پھر آپ کہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دیں. وہ غزہ میں جا کے مسلمانوں کو فوڈ سپلائی کر رہے ہیں جہاں دنیا کی کوئی این جی او نہیں پہنچ سکتی. یہ کریں, اپنے واسطے نہیں نا. تو یہ نیکی کرنی ہے تو کرو نا. میرے پاس کئی لوگ آئے جی یہ پیسے, میں کہتا ہوں جاؤ شوکت خانم میں دو, عیدی والوں کو دو, الخدمت کو دو. ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ جو کام ہم سے پہلے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ہم نے اس میں لچ فرائی نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں میں وہ کام کر رہا ہوں جو نہیں ہو رہا تھا. جو ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, ہم انہی کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں پولیٹیکل جماعت بنائیں. میں کہتا ہوں یار میری جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, جاؤ شوق ہے پولیٹکس کرنے کا جوائن کر لو. این جی او بنائیں. میں کہتا ہوں میری این جی او جو ہے وہ عیدی فاؤنڈیشن ہے, جاؤ ان کی مدد کرو. شوکت خانم میں جا کے اپنے عطیات دو, الخدمت فاؤنڈیشن کو دو. میں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنانی ہے؟ اور دین کے معاملے میں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بھی نہیں بنائی, کرائے پہ اکیڈمی. لو سامو, ہاں یہ تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے میں بیٹھتا ہوں, ورنہ تو میں گھر بیٹھ کے بھی ریکارڈ کروا سکتا ہوں صرف آپ سے ملاقات کے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں آپ پیچھے بھی مڑ کے دیکھتے رہیں, آپ کو پتہ چل جائے. ہاں اور دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں. میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ایسا جو انٹرنیشنل سپیکر ہو اور آپ اس سے اس طریقے سے مل سکتے ہو اور 17 سال میں اس کا ایک ناغہ بھی نہ ہو. آپ لوگوں کی وجہ سے. کیونکہ مجھے پتا ہے جو ایک بار ادھر سے ہو کے چلا گیا نا, اللہ کی خانقاہ سے, یہ دار ارکم اللہ کی خانقاہ ہے جو توحید کی دعوت کے لیے, ختم نبوت کی دعوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہے. الحمدللہ. سوشل میڈیا پر دینی بحث نے ہمارے گھروں اور رشتہ داروں میں اختلافات بڑھا دیے ہیں. کیا دین سیکھنے کا مقصد لوگوں کو جوڑنا چاہیے یا انہیں دلیل کے زور پر نیچا دکھانا چاہیے؟ نہیں, نیچا تو نہیں آپ نے دکھانا, آپ نے صرف دعوت دینی ہے. میں تو اس کے خلاف ہوں. ہم نے منوانا نہیں ہے, بتانا ضرور ہے. اگر ان کو شرک پھیلانے پہ کوئی آر نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے, تو ہم توحید کیوں نہ بیان کریں. بس نیچے نہیں آپ نے دکھانا کسی کو. آپ دعوت پیش کریں, کوئی قبول کرتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا دیٹس آل, اس کی اپنی مرضی. ایک دن آئے گا وہ قبول کر لے گا اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تو, اور وہ ہدایت کا طلبگار ہوا تو. کیا سوشل میڈیا لگتا ہے کسی ایک بندے نہیں سارے پیج ہیں. ہاں, کیا سوشل میڈیا پر علماء کی آپسی بحث دیکھ کر عام آدمی دین کے قریب آ رہا ہے یا دین سے دور جا رہا ہے؟ کوئی یار علماء تو کوئی بحث نہیں کرتے, میں نے تو دیکھے ہی نہیں. سارے ہی کہتے ہیں میں مرنے تو پہلے انجینئر دا رات ضرور کرنا ہے. کون سے علماء لڑ رہے ہیں؟ میں نے ابھی تک کوئی لڑائی نہیں دیکھی کہ حنیف قریشی صاحب کی لڑائی ہوئی ہو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. کوئی دیکھی آپ نے لڑائی؟ بالکل نہیں. یا اشام الہی ظہیر صاحب کی لڑائی ہوئی ہو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ؟ الگ الگ فرقے ہیں نا, ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا ہوا ہے نا. المحند میں خوارج کی ایک جماعت اہل حدیث کو کہا علماء دیوبند نے, اور حسام الارمین میں اعلی حضرت نے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں, جس طرح روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. انہوں نے کیا شیطان اطاق دے پیروکار نے رافضی شیعہ, اور جڑے وابی نے یہ وڈے شیطان جڑا آدم علیہ السلام دے مقابلے چاہیا سی وہ دے پیروکار ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ شیعہ کو تو گستاخ صحابہ کہتے ہیں نا, وابی تو گستاخ رسول ہیں. تو گستاخ رسول جو ہے وہ بڑے شیطان کے ہی پیروکار ہوگا نا. یہ میں آپ کو وہ اینالوجی بتا رہا ہوں. میں کیا سمجھتا ہوں ایک الگ ٹاپک ہے. اس وقت میں ان کی جگہ کھڑے ہو کے, جس طرح حمدی صاحب کہتے ہیں میں ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے مقدمہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جگہ کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں. تو میں نے تو دیکھا ہے علماء نے لڑنا چھوڑ دیا. اب کدھر لڑتے ہیں بھائی؟ اب تو سارے نو ایک ہی غم لگ گیا, انجینئر تھا. تو انہیں لڑائی جھگڑے تو ختم ہو چکے ہیں. باقی علمی اختلاف ضرور کرنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. دیٹس آل. مقدمہ بازی نہ کریں, ایک دوسرے کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل نہ کریں.
کیا ایک بد اخلاق شخص کا علم اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا؟ یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہر بندے کو، ہر فرقے کو کافر کہتے تھے اور اتنی اتنی گالیاں دیتے تھے وہابیوں کو، ٹھیک ہے، اپنے وقت کے علماء کو، وہ شہید لیلہ نجد تھا. ہاں، اسماعیل دہلوی کو انہوں نے کہا شہید لیلہ نجد. اور لیلہ نجد کسے کہا؟ محمد بن عبد الوہاب کو. وہ کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب اس سے متاثر ہوا تھا اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب التوحید پڑھ کے اس نے تقویۃ الایمان لکھی. وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ اللہ کے لیے شہید نہیں ہوا جو یہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے 1857 میں مارا گیا، وہ شہید لیلہ نجد تھا. تو یہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے جو یہ بد اخلاقی تھی، کیا ان کا علم ان کو جنت میں لے جائے گا؟ دیکھیں انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ جو گستاخی سمجھی اس کو ہائی لائٹ کیا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ضرور. انہوں نے تو نبی اسلام کی محبت میں کسی کا رد کیا نا، تو اگلی گل بھی سمجھ جاؤ. ہاں، اللہ معافی دے آپ. زین رضا شاہ، عدنان شاہ، اس کا سوال سے کیا تعلق ہے جی؟ ہاں جی. مانا والا کے 2 بھائی آپ کے سٹوڈنٹ ہیں. اچھا، بائک سے گر گئے ہیں، ان کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے اور انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. اور یہ سٹوڈنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، ایک تو ہیلمٹ پہنا کریں، میں بار بار کہتا ہوں. دوسرا، خدا کے لیے اتنی تیز موٹر بائک چلائیں جتنی تیز آپ کے ماں باپ کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں. ہاں، یہ حرکت نہ کریں کہ آپ 120-30 پہ اور ویلنگ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کریں گے پھر دعا آپ کے کام نہیں آئے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا فوت ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ صدقہ کر سکتے ہیں. قربانی والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جیسے کہ ایک گائے میں 7 حصے نہیں، الگ سے آپ دیں اور وہ بھی صدقہ ہوگا. قربانی جو ہے وہ زندہ کی طرف سے ہوگی. آپ کہتے ہیں حق بیان کرو چاہے کوئی برا مانے، لیکن یہ حق بیان کرنے کے لیے حکمت اور صبر کی شرط ضروری نہیں ہے. جی بالکل ضروری ہے. میں نے کہا کیا حکمت نہیں، میں نے تو حکمت اڈاپٹ کی ہے. مجھے بتائیں، میں نے بریلویوں کو سمجھانے کے لیے یہ حکمت اڈاپٹ کی نا کہ یہ تھانوی رسول اللہ جو اشرفی تھانوی نے انڈورس کیا تھا، کہتے ہیں گستاخی ہے. مانتے ہیں نا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ میں. ان کو بھی کسی نے بھیجا تھا کہ تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہے ہی ختم نبوت منکر نے نہ کو اور کہ تسی توقع کر سکتے ہو. تو بریلویوں کو پتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے. یہ میری حکمت ہے. اس کے بعد میں چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیتا ہوں تو وہ قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ غلط ہے تو چشتی رسول اللہ بھی غلط ہے. تو حکمت، صبر. میرے جیسا صبر کس نے کیا ہوگا ان وائزین میں سے؟ چندے اکٹھے کر کر کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف، اور اپنی تجوریاں بھری، اور کس کس لیول کے اوپر جا کے. یہ تو آخری جو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا 295C والا، اس سے بڑا تو کوئی حملہ نہیں تھا نا. تو بالکل صبر سے بھی چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. کیا نبی الاسلام صحابہ کرام کو زیادہ سوال کرنے سے منع کرتے تھے؟ جی قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایسی بات جو نبی الاسلام نے بریف کر دی اس میں کیڑے نہ نکالے جائیں، منوان اس کو فالو کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ جو آپ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے سوال پوچھنے سے منع کیا ہے یا قرآن میں سوال پوچھنے سے منع کیا ہے. اچھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لوگ انجینئر سے سوال پوچھتے ہیں، ہم علماء سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. جب علماء سے پوچھنے جاؤ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے سوال پوچھنے تو منع کیتا ہے. 2 نمبر ہی دیکھیے. یعنی آپ علماء سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو اگو جواب دینے کے منو پتہ لگ گیا کہ ڈیسٹیشن تو بول رہے ہیں. بھائی آپ پوچھنے آئے تو بتا دو. اور جہاں جواب نہیں آتا کہتے ہیں نبی الاسلام نے سوال کرنے سے منع کیا ہے. وہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے نا تو تم نے اس قسم کے سوال نہیں کرنے. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں تک بات سمجھانی ہے، اس سے آگے نہیں چلنا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے.
بس ایک بندہ کوئی ذرا تیز طبیعت کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. بھئی انتظار کرو، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، وہ بتا دیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے پوری بات سنا کرو، ایسے بیچ میں آ کے سوال نہ کر دیا کرو. اگر میری زبان سے نکل جاتا نا کہ ہاں، تو پھر میری پوری امت پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کے ماننے والے جو ان سے باریک باریک باتیں پوچھتے تھے تو وہ مصیبت میں پڑ گئے. ان کو حکم ہوا تھا گائے قربان کرو، کر دیتے. انہوں نے کہا جی گائے کیسی ہو؟ پھر کرتے کرتے رنگ، اور اتنی مشکل سے ان کو وہ زرد گائے ملی تھی، کتنی گنا قیمت دے کے انہوں نے وہ ایک گائے تھی جو حاصل کی. تو اس طریقے سے بال کی کھال اتارنے سے منع کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ اللہ نے کیا بتایا، نبی نے کیا بتایا، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ تو آپ نے پوچھنا ہے. جب آپ کو ایک بندے نے بتا دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی کہ نہیں جی میں تو کہنا ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. بالکل ہم کہہ رہے ہیں بال کی کھال نہ اتاریں، جو آیت لکھی ہے اس پہ عمل کرو. ہاں بس. رفع الیدین کے بارے میں بتا دیں کیونکہ آپ کو سن کر شروع کیا ہے کسی پختہ دلیل کے ساتھ. جی پختہ دلیل کے ساتھ سنا ہے تو آپ نے شروع کیا ہے نا بھائی. ہاں 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں 2.25 گھنٹے کا. اسلام کے کتنے امام ہیں؟ اسلام کے امام 1,24,000 پیغمبر ہیں جی. باقی ہر وہ شخص امام ہے جو ان کا وفادار ہے، اور جو وفادار نہیں وہ بے ایمان ہے، وہ امام نہیں ہے. کیونکہ جس فرقے میں آیا ہوں اس میں 4 امام ہیں. بالکل جھوٹ ہے، کسی فرقے میں 4 امام نہیں ہے، ایک ہی امام ہے. کہتے ہیں جی چاروں امام حق پہ ہیں. نہ نہ نہ، 3 غلط نے تو 1 ٹھیک ہے. اگر چاروں حق ہی چاہتے نا تو 1 نماز رفع الیدین نال پڑھ دے، بلکہ 3 نمازاں رفع الیدین نال اور 1 بغیر رفع الیدین دے، پھر اگلیاں 3 رفع الیدین نال. ہاں، اور کعبہ شریف میں 4 مصلے نا سلطنت عثمانیہ ڈلواتی اگر چاروں امام حق پہ ہوتے. پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ باری، اگر 4 مصلے یہ ہوتے نا کہ اس ہفتے سارے حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اگلے ہفتے سارے شافی کے، تو ہم کہتے چاروں امام حق پہ ہیں. پیرلل میں نماز ہوتی تھی اور مغرب کے وقت مصیبت پڑ جاتی تھی، پتہ ہی نہیں کہ اس امام نے اللہ اکبر کہا یا اس نے کہا، کیونکہ وہ چھوٹا سا مطاف تھا. اللہ نے انہوں نے مصیبت ختم کی تھی. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، ایڈا ڈرامہ لایا میں دیکھو لیا. حدیث 1010 کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل وسیلہ دینا غلط ہے. جی وسیلہ دینا غلط ہی کوئی نہیں، وسیلہ بالکل درست ہے. اور 1010 جو بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد کون سی مضبوط دلیل کی آپ کو ضرورت ہے بھائی؟ وہ اتنی پرفیکٹ دلیل ہے. اس کے علاوہ کئی دلائل ہیں. وسیلہ کے نام پر دھوکہ، میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے کئی ایک حدیثیں بیان کی ہیں. ایون جو یہ بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں ہے. یہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی اسلام نے دعا سکھائی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ ان کی دلیل ہے. بالکل ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ آدھی حدیث ہے. اس کے بعد جو الفاظ ہیں یہ پیش ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کا پورے کا پورا معاملہ ہی الٹ جائے گا. بالکل نبی اسلام جب سامنے موجود ہوں گے تو ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر. وہ ایک صحابی سے حضور نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، وہ نبینا تھا، چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، چاہے صبر کر لے جنت مل جائے گی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جنت تو مل جانی ہے، آپ دعا کریں، آنکھیں مل جائیں، آپ کے ساتھ ہو تو جنت تو ملے گی. نبی اسلام نے کہا 2 نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا سکھائی. تو بالکل نبی اسلام اس وقت دنیا میں موجود ہوں، ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کر جائیں گے. لیکن وفات کے بعد اب آپ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو 6 مہینے تک حضرت علی جو بیعت نہیں کی سیدنا ابو بکر کی، تو قبر رسول پہ جا کے مراقبہ کرتے اور کہتے یا رسول اللہ ابو بکر کو بلا کے سمجھائیں، یا ابو بکر کہتے کہ علی کو بلا کے سمجھائیں. انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام اب آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ فرق ہے. ہمارے ٹاؤن میں مسجد نہیں، کیا ہم اس عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائے نا.
یہ کریں نا, اور کوئی ایک خاص جگہ مخصوص کر لیں, وقتی طور پہ کسی ایک گھر کی بیٹھک مخصوص کر لیں جس میں آپ ترتیب سے نماز شروع کروائیں. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ جہاں 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان رہتے ہوں تو انہوں نے جماعت کا اہتمام کرنا ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اگر کوئی شخص کلمہ کی قسم کھائے میں کام پہ نہیں آؤں گا, پھر جانا پڑے, تو ظاہر ہے کلمے میں تو اللہ کا نام بھی آتا ہے نا, تو کفارہ ادا کرے گا. غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے, اور اگر افورڈ کر سکتا ہے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں لباس پہنا دے. غلام تو آج کل ابسلیٹ ہیں, وہ والا آپشن تو ویسے ہی کوئی نہیں, تو یہ کر لے تو اس کا کفارہ ادا ہوگا اور پھر کام شروع کر دے. نبی اسلام نے خود کئی جگہ قسم کھائی ہے اور اس کے بعد آپ نے قسم توڑ دی. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بسا اوقات میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں نہیں دوں گا, بعد میں مجھے خیال آتا ہے غریب ہے, تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں. میں فارکس ٹریڈنگ کرتا ہوں, میرے والد اس کام کو حرام سمجھتے ہیں, میں بہت سمجھا چکا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ کام حرام ہے. تو کوئی اور کام دیکھ لیں بھائی, باقی آپ اپنے والد کو بتا کے کیوں کام کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ کرتے رہیں, ان کو تنگ نہ کریں. باقی اس میں حرام والا ایلیمنٹ بھی ہے نا, جو آپ فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ والی نہ کریں, جو حلال والی ہے وہ کریں. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر لڑکی کے ولی راضی نہ ہو. جی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا, اور یہ محاورہ بالکل درست ہے اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ. اس میں تو حق مہر کا بھی ذکر نہیں ہے, صرف ولی کی اجازت نہیں, حق مہر بھی ضروری ہے, گواہ بھی ضروری ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, وہ اس کانٹیکسٹ میں کی جاتی ہے کہ عدالت کا کوئی کام نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے درمیان کو پھوٹ ڈلوائے. یہ آلریڈی شادی شدہ کی بات ہے, کیونکہ میاں بیوی کہا جا رہا ہے, لڑکی لڑکا راضی نہیں. لو سامو, میاں بیوی راضی ہے, ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہنے دو, جج کا کام نہیں. اور وکیل کرتے ہیں اس طرح, وہ خرچہ بڑھانے جاتی ہے, وہ سب کچھ ٹھیک کروا دیتے ہیں, میرا خاوند نشہ کرتا ہے, مجھے مارتا بھی ہے, خاوند کہتا ہے اللہ طلاق, پھر نکلے تو. ہاں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, میاں بیوی راضی, لڑکی لڑکا راضی نہیں. روزہ کھولنے کا صحیح وقت مغرب کی اذان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب روشنی ختم ہو جائے؟ جی مغرب کا وقت داخل ہونے سے ہوتا ہے, اذان ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غروب آفتاب کے بعد, اور غروب آفتاب حضرت گوگل سے آپ نے پوچھنا ہے. حضرت سنی حضرت شیعہ کو چھوڑیں, گوگل بتائے گا آپ کو کہ آپ جس علاقے میں ہیں تو سورج کی ٹکیا کس وقت غائب ہوتی ہے. جب وہ غائب ہو جائے آپ کھول لیں. اگر ہمارے بڑے بزرگ بابوں کو مانتے ہوں اور زبردستی درباروں پر جانا پڑے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان بابوں سے نہ مانگیں. وہاں جا کے اپنے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نا تھوڑا اونچی آواز میں کہنا ہے یا اللہ اے بابا جی دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر, یا اللہ اے بابا جی جو چھپ کے گناہ کرتے رہے جو سارے دے سامنے کیتے, بس اے کرنا, چپ کر بالکل پکا جا منہ بنا کے. اگلی بات نہیں کھڑا لگے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس قوم کی حکمرانی عورت کے ہاتھ میں ہو وہ فلاح نہیں پا سکتی. اس حدیث کو آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے؟ فل ایکسپلین. ہاں جی, ہاں فل ایکسپلین. اس کو میں نے کافی ساری ویڈیوز میں ایڈریس کیا ہے کہ ایسی حکومت جس میں عورت اوور آل ان آل ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, وہ الاؤڈ نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو بھائی مرد بھی آل ان آل نہیں ہوتا, پوری کابینہ ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, اور کمزور سے دھاگے سے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے. جب چاہیں پارلیمنٹیرین اکٹھے ہوتے ہیں کسی کی ہلا شیری کے اوپر اور وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس طرح کا وزیر اعظم عورت ہو مرد ہو وہ بیچاری بے وقت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی ہو جائے. ہاں یہ جو حدیث اس کانٹیکسٹ میں ہے. باقی اجتہاداً صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے جنگ جمل کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ کا ساتھ نہیں دیا کہ یہ صاحب نے, کہ اس وقت وہ لیڈرشپ پہ فائز تھی,
اگرچہ وہ لیڈر نہیں تھیں، لیڈر تو سیدنا طلحہ زبیر تھے، لیکن چونکہ ان کا اونٹ آگے آگے تھا اس وجہ سے حضرت عائشہ کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. اور اسی حدیث کے تحت کہ جب کسرا کے لوگوں نے عورت کو حاکم بنایا تھا تو نبی الاسلام نے کہا یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. باقی اس میں کئی ایک ٹیکنیکل بحثیں ہیں، ان کے لیے آپ غامدی صاحب کو سن لیں. علی بھائی، دل میں سکون نہیں، دنیا کی ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں. دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس نہیں ہے بھائی. دنیا کی ہر چیز اگر آپ کے پاس ہوتی تو سکون ہوتا. یہ ان کی شادی ہوئی بھی ہے، یہ جس کی پرچی ہے اس کی شادی ہوئی بھی ہے، بیوی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، تو بس آپ کو سکون ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور نیک بیوی بہترین سرمایہ. باقی مطمئن کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوگا. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں آپ نے وقت ہی گزارنا ہے. سکون علی کڑی گل ہے تھے. ہاں ظاہر ہے بے سکونی ہے، رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہے، آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے. ہاں آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ نے غروب آفتاب سے پہلے روزہ نہیں کھولنا. آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے. سردیاں ہیں، غسل فرض ہے تو غسل اتارنا ہے. کیڑا سکون لبدے پہ ہو؟ ہاں پھر موجیں ہی موجاں پھر انہاں دیا نے جنہاں دی آخرت ہی موجاں نہیں. جو دنیا میں موجیں مارے گا اس کی آخرت میں موجیں نہیں ہیں، وہ والی موجیں. تو یہ پابندیوں کا نام ہے نا. سورہ الشعراء ایک الشعراء ہے یا شورا ہے؟ اچھا الاسراء لکھا ہے، تو اسی نام ہی ڈاؤکھا لکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل لکھو. سب کانٹیننٹ میں سورۃ الاسراء کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. الاسراء عرب میں نام چلتا ہے، یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہے. دونوں نام درست ہے. سورہ بنی اسرائیل 59 نمبر آیت میں ہم نے نشانیاں بھیجی اس لیے کہ موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی. جی بالکل، یہ میں نے کافی دفعہ ڈسکس کیا. ہم نے سمود کو اونٹنی کی نشانی دی. اس سے بابوں کی کرامات ثابت نہیں ہوتی. یہ جو قوم سمود کی اونٹنی تھی کس بابے کے لیے نکلی تھی؟ جی آیات موقوف ہو گئی ہیں تو آج تک کے بابوں کی کرامات تو ختم ہو گئی ہیں. جو نبی کو اللہ تعالیٰ نے آیات موقوف کر دی، نہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا نشانی. اس طرح کی نشانیاں تو موقوف ہے. کرامت تو جاری ہے. کیوں نہیں جاری؟ کرامت تو قیامت تک جاری ہے. کرامت کا کنسیپٹ غلط ہے نا. کرامت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کسی بندے کی اللہ تعالیٰ دعا پوری کر لے. تو یہ والی تو جاری ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کریں گے. کرامتیں ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، ایک بندے نے ایک کرسی پہ بیٹھ کے 1200 سال کے بابے الٹ کے رکھ دیے ایک رجز کے ذریعے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دنیا میں، الحمدللہ. دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے. انس ابن مالک دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے، انہوں نے اپنے کسان سے پوچھا تو اس نے کہا حضرت بندوبست کر لیں، اس دفعہ تو بارش بھی نہیں ہوئی ہے تو شاید ہمارے پاس کھانے کے دانے بھی نہ ہو. وہ اپنی زمین میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی، واپس آئے، اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو. کانفیڈنس لیول ہے ماشاء اللہ. تھوڑی دیر بعد بارش برسی اور صرف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہ سیراب ہو گئی. تو کرامت تو ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں. ان کے بابوں کی اس لیے نہیں مانتے کہ یہ کر کے دکھاتے ہی کوئی نہیں. دیکھیں پیر بگوڑے شاہ نے مجھے کہا تھا کہ مینار پاکستان پہ آ. پہلے میں سمجھتا رہا کہ وہ مناظرے کے لیے بلا رہا ہے، پھر اس نے کہا نا اوپر سے چھلانگ ماریں گے، جڑا بچ گیا وہ ٹھیک. تو میں کہ تو کلا مار، بچ گیا تو میں تو ٹی ایل بھی جوائن کر لاں گا. 35 سال کے لیے ٹھک گیا. کنکرنٹ سزائیں چلے تب بھی 12-14 سال. میں نے نہیں ٹھکوایا، میرے بابے نے ٹھکوایا. ایک کہنے ساڑھے بابے نے ٹھکوایا. اور میرے بابے کون سے ہیں جنہوں نے ٹھکوایا پتا ہے آپ کو؟ لو جی گیس کرو. میرے اسٹوڈنٹس جنہوں نے میرے حق میں اتنی دعائیں کی. میں اندر تھا، یہ باہر تھے. تھوڑی دیر بعد میں باہر آ گیا، سارے اندر ٹر گئے. لو سامو. تو میرے بابے بڑے تگڑے جے جڑے میرے سے دعائیں کرتے سن. حرم مکہ میں دعائیں، حرم مدینہ میں دعائیں. ٹھیک ہے.
ابھی یہ ہمارے جو کرنل عارف صاحب ہیں جن کا ایکویٹل ہوا، فوج کا کرنل 295C لگائی، اس کی بیوی کو چھیڑ رہے تھے، وہ سامنے آیا، اس نے بتا دیا میں فوج میں ہوں، ان کو فکر پڑ گئی، انہوں نے کہا یہ اوپر جا کے شکایت کرے گا، اس سے پہلے کہ یہ ہم پہ کوئی گرنیڈ چلائے ہم اس کے اوپر میزائل چلا دیں، 295C لگوا دی، 1.5 سال اندر رہے. ہاں ناحق 1.5 سال ایک کرنل کے، جو کرنل ایسا کور کمانڈر کے ساتھ رہا پوری زندگی، سزائے موت ہوئی. اور آپ حیران کن بات دیکھیں، ان کو پہلی دفعہ جج نے جو فیصلہ لکھا نا، وہ فیصلہ آپ پڑھیں، فیصلہ ہی بتائے گا، اس میں لکھا ہے جی عمر قید. اور عمر قید پتہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ کرائن یہ بتاتے ہیں کہ کوئی گستاخی کا محل نہیں تھا، کہ 2 بندوں کی آپس میں بحث ہو رہی ہے اس کی بیوی کی وجہ سے. انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک دن ایک بیوی کو ہوٹل پہ لے کے آتے تھے، دوسرے دن دوسری کو. انہوں نے کہا یہ روزانہ جڑا نا بابا ڈیٹا مارتا ہے، چلو یہ ہو بھی تو تیرا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یار میری بیوی ہے، تو روزانہ نئی زنانی لے کے آتا. او بھائی ہو سکتی ہے، بدتمیزی کی. ہمارے جو دوست ہیں صحافی بلال غوری صاحب، انہوں نے پوری وہ ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ کیا کیا ہوا. جج خود مان رہا ہے کہ کرائم نہیں بتاتے کہ کوئی گستاخی، کوئی مذہبی بحث ہو ہی نہیں تھی، اچانک تھوڑی دیر پہلے دونوں آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں اور اس نے اچانک نبی اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے. یہ ہوتا نہیں، اس لیے مجھے شک ہے تو میں اسے سزائے موت نہیں دیتا، عمر قید دیتا ہوں. لو شک کی بندے دی پوری زندگی ٹھوک دی تھی. اب کیا ہوا جناب؟ جج نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی. ہائی کورٹ نے اس اپیل کو دوبارہ واپس بھیجا سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹ کی طرف کہ ان کا فیصلہ سنائے. ٹرائل کورٹ میں مخالف وکیل پیش ہوا، اس نے کہا جی 295C کی جو سزا ہے نا وہ تو سزائے موت ہے، عمر قید ہے ہی نہیں ہے. تو اب دوسرا جج تھا، اس نے کہا جی میں وہ پرانی سزا ختم کر کے سزائے موت دیتا ہوں. وہ ایک سٹیپ اور آگے ٹر گیا. ابھی ان کا ایکویٹل ہوا ہے، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسی مہینے انہوں نے واپس آنا ہے. وہاں روزہ شریف پہ بھی حاضر ہوئے، مکہ شریف میں بھی گئے. بات یہ کہ ان لوگوں نے یہاں مسلمانوں کو جو مکہ مدینے جانے والے ہیں، اسلام پہ چلنے والے ہیں، اگر کسی میں کوئی بشری کمزوری ہے وہ الگ بات، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جس بندے نے پوری زندگی نماز بھی نہ پڑھی ہو اور وہ ہو مسلمان، وہ نبی اسلام کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اسلام کی گستاخی کرے؟ سوائے اس کے کہ اس سے کوئی بات سمجھنے میں مسئلہ لگ گیا ہو، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ نشے کی حالت میں ہو. تو ایسے لوگوں سے تو ویسے ہی قلم اٹھاوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس امت پہ. میں ہاتھ چھوڑ کر کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں، لیکن میری مسجد والے گھر شکایت بھیجتے رہتے ہیں. سب دوست رشتہ دار ہمیں رافضی سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تو نبی اسلام کی خاطر جان دینی تھی، تو جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا، تو بس چھوٹے پہ راضی رہیں. صبر کا نام ہی تو دین پہ چلنا ہے. میں اسٹڈی ویزا اپلائی کر رہا ہوں جس میں سورس آف فنڈز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فیک ڈاکومنٹ چاہیے. بھائی جب آپ فیک ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو جانا آپ نے باہر ہے، مجھے کیوں ساتھ دھکا دے رہے ہیں؟ ہاں. شیعوں نے دین کہاں سے لیا ہے؟ جہاں سے سنیوں نے لیا ہے جی. ہاں شیعہ نے بھی وہیں سے لیا ہے. قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، ختم نبوت کو دونوں مانتے ہیں، کتابوں میں بھی 80% چیزیں ایک ہیں. باقی ظاہر ہے مولویوں نے تفرقہ بازی ڈال دی. اب یہ ایک سوال تو ایک لائن کا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں. سنی شیعہ دونوں مسلمان ہیں، بس ہمارا یہ موقف ہے. آپ جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے وہ آپ لے لیں. نبی الاسلام ابتدا میں پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کے مطابق بعد میں تو وہ پڑھ لکھ بھی سکتے تھے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48.
اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ بعد میں آپ پڑھ لکھتے ہیں. آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے. یہ ہے. اس میں بعد تو ڈسکس ہی نہیں ہوا کہیں. بیسیکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے. اس میں 7 الفاظ ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ اس نبی نے کتاب خود لکھ لی ہے. تو آپ قرآن کے نزول سے پہلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. ہمارا لکھا پڑھا نہ ہونا عیب ہے. نبی کا لکھا پڑھا نہ ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ کو اللہ نے سب کچھ پڑھایا. ہاں کیا بینک کی نوکری کرنا، اسلامک بینک کی نوکری کریں گے؟ درست ہے. امام حسن اور امام حسین کی زندگی کے بارے میں آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. یہ بایوگرافی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہ گوگل پہ جائیں، تفصیلی کتابیں ہیں. اس طرح کی بایوگرافی تو صحابہ کرام کی تفصیلاً ہم نے ریکارڈ نہیں کرائی ہیں. اوورال ایک اوور ویو کروایا ہے. میں یورپ میں ایک سٹور میں کام کرتا ہوں جہاں مجھے شراب کی بوتلوں کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ صرف ہاتھ ہی لگانا ہوتا ہے جی؟ آپ فریج وغیرہ بھرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. ہاں جی. مطلب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے ناپاک تو نہیں ہوتے ہاتھ؟ یہ کہہ رہے ہیں نا جی. پرفیوم آپ لگاتے ہیں نا. پینا شراب کو حرام ہے. کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ نجس ان معنوں میں ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے. ویسے خون، شراب، الکوہل، سینٹ میں تو آپ استعمال کر رہے ہیں. ہومیوپیتھک ادویات میں بھی ظاہر ہے الکوہل سے بہتر کوئی پریزرویٹو ہی نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بیسٹ پریزرویٹو جو ہے الکوہل ہے. 5000 سال کے لیے بھی کوئی چیز اس میں ڈال دیں وہ خراب نہیں ہوگی. اسی لیے دیکھتے ہیں آپ ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ ہومیوپیتھک کی ادویات ایکسپائر ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی والا معاملہ نہیں ہوتا. باقی ظاہر ہے کہ آپ ایسے سٹور پہ جاب کریں جہاں پہ یہ کچھ نہ ہو، لیکن اگر میجورٹی چیزیں وہاں پہ حلال بک رہی ہیں اور بیچ میں یہ والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے غیر مسلم ملکوں میں تو ایسا ہوگا. تو اس میں ہم کوئی حرام ہونے والا فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ آپ کی مکمل ہی انکم حرام ہے. باقی گیون سرکمسٹانسز میں آپ جانے اور آپ کا رب جانے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بس موٹی موٹی بات ہی بتا سکتے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدنا حلال ہے یا حرام؟ جی حلال کمپنیوں کے حلال ہیں جو حلال کاروبار کرتے ہیں، اور جو حلال کاروبار نہیں کرتے ان کے نہ لیں. آخری پرچی. مشاری راشد نے ٹویٹ ہے، سوال تو پڑھن دیا نا، انہیں کہنا میرا سوال ہی نہیں پڑھا گیا. اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پچھلی بار ادھر ایک مولوی آیا، اس نے جا کے ولاگ بناتا ہے نہیں میرا سوال انہوں نے پڑھے ہی نہیں. حالانکہ یہاں پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم سوال نہیں لیتے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے. کربلا والا ریسرچ پیپر لکھتی ہے، وہ یہی نہیں لیتے، یہی نہیں لے رہے. اور مجھ پہ الزام لگانا کہ میرے پاس ہے اور میں نے وہ پرچی اپنی مرضی کی کر کے سائڈ پہ کر دی. بھائی میں ہر وہ پرچی کا پابند ہوں جو میرے پاس آتی ہے، اور جو نہیں آ رہی وہ رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہے. کچھ چیزیں ڈاکٹرن ہوتی ہیں، ان کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے. تو اس طریقے سے 2 نمبری کرنا، میں نے تو بارہا اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اپنے مخاطبین سے بھی اور مخالفین سے بھی، کہ جو میں کرنٹ افیئر ڈسکس کرتا ہوں نا اتوار والے دن، تمہارا کوئی مفتی، کوئی مولوی صرف اس ویڈیو کو دیکھ کے نا دوبارہ اس طریقے سے ریکارڈ کروا کے بتا دے. یہ تو چھوڑ دو کہ انجینئر کی تحقیق کہاں ہے، میری ویڈیو دیکھ کے نا وہی باتیں ریکارڈ کروا کے بتا دے، اسی پیشن کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے اپنی مرضی سے باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ گھوڑا یہ میدان، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہر بندے کا سوال انٹرٹین ہوتا ہے سوائے ان چیزوں کے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی ڈاکٹر میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. مشاری راشد الافسی نے ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دے گا. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہماری یہی رائے ہے کہ یہ مسلمان ہے، ورگلایا گیا ہے. آپ لوگ کسی شخص کی ایک غلطی کی وجہ سے اسے 0 سے ملٹیپلائی نہ کریں. میں نے آج ڈسکس کیا ہے احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے. حافظہ اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے، دعا بھی کریں گے. وقتی طور پہ ایک ایسی بات ہوگی، اس کی وجہ یہ کہ ان کو پڑھا دیا گیا نا. اور میں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے ایک بات کروں کہ اس نے تو کہا نا کہ جہنم کے دروازے ٹرمپ کھول دے گا ایران والوں کے لیے.
آپ کے بزرگوں نے تو دوسروں کو جہنم میں پہنچایا ہوا ہے. اعلی حضرت وابیوں کو خارجی سمجھتے ہیں. دیوبندیوں نے المہند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے, اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. ہوں دسو, A is equal to B and B is equal to C. Hence A is equal to C. یعنی کہ دیوبندیوں کے نزدیک اہل حدیث جہنم کے کتے ہیں, دیوبندیوں کے نزدیک, اور بریلویوں کے نزدیک بھی. ان سے توبہ کر لی ہوئی ہے ان لوگوں نے. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں. تو اگر شیعہ کو کہہ دیا تو کوئی نمی گل نہیں, آپس ہی بھی ایک دوسرے کو ہی کچھ ہی سمجھتے ہیں. یہ ایک پیر صاحب چکوال میں, دیوبندیوں کے, میں نام نہیں لیتا, بالکل پرسنل بات ہے, ان کے مرید نے خود کہا, جی ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس وقت دنیا کی ساری قبروں میں سے سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ احمد بریلوی کو ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں کشف القبور کرتا ہوں. دیوبندیوں میں بھی صوفی ہیں نا, کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں, اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس کو کنفرم کون کرے گا؟ یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جائیں. اور ان لوگوں کا حال یہی ہے کہ ان کو آپ بس اصلاح کریں گے. اگر کسی نے کہہ دیا تو اصلاح کی کوشش کریں گے, غلط ہے, اسلام سے باہر نہیں نکالیں گے. ہم نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب سے یہی بات سیکھی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہے, اس سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ مسلمان ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, ختم نبوت کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے, تو آپ چاہے اس کو جو مرضی کہہ لیں لیکن اس کو کافر نہ کہیں. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. ٹھیک ہے جی, آپ کی یہ ساری پرچیاں میں نے ختم کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.